بحث کی جائے کم ہے. وَإِمَامًا لِلْمُتَّقِينَ، آپ متقیوں کے امام ہیں. متقیوں کے امام، یہ بعض علماء نے عقیدے کی بحث کرتے ہوئے کہا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. آپ نے ابھی شروع میں پڑھا کہ اگر اللہ کی محبت ہمیں چاہیے، ہاں اللہ کی محبت کا معیار کیا ہے؟ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو رسول کی اتباع ضروری ہے. اب ایک بات بتائیے، دنیا کا کوئی ولی، کوئی پیر، کیا اللہ سے محبت کیے بغیر ولی پیر بن سکتا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کوئی انسان اللہ سے محبت کیے بغیر ولی بن سکتا ہے، پیر بن سکتا ہے، کرامت والا ہو سکتا ہے؟ عالم نہیں پہنچ سکتا نا. کوئی ولی بغیر اللہ سے محبت کے ولی نہیں بن سکتا، اور اللہ سے محبت رسول کی اتباع کے بغیر کوئی نہیں پا سکتا. اللہ کی محبت رسول سے اتباع کے بغیر، میں قرآن کی آیت پڑھی نا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اب اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی نے اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کی تو وہ اللہ کا محبوب نہیں ہوگا، اور جو اللہ کا محبوب نہیں ہوگا وہ اللہ کے رسول کا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. تو دنیا میں جتنے بھی اولیاء، آپ کچھ بھی لقب دے ہوئے ان کو، ہاں جتنے بھی اولیاء ہیں وہ ولی بنتے ہیں رسول کی اتباع سے. آپ اور ہم جتنی اللہ کے رسول کی اتباع کریں گے اتنا ہمارا ولایت کا درجہ بڑھتا جائے گا. اور جتنے مومنین ہیں وہ ہر ایک، تمام مومنین اللہ کے ولی ہے. قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، قرآن کی 10 آیتیں کہ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے. تو جس کے اندر جتنا ایمان ہے، جتنا تقوی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے اولیاء پر نہ غم ہے نہ خوف. کون ہے اللہ کے اولیاء؟ قرآن کہتا ہے جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں. اب اگر کوئی آدمی سڑا گلا ہے، نماز نہیں پڑھتا، گندا رہتا ہے، غسل جنابت نہیں کرتا ہے، ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں یہ مجذوب ہے، یہ یہاں بیٹھا بیٹھا کعبہ میں نماز پڑھتا ہے، یہ آپ کے دل کی بات کو جان جاتا ہے. کہاں سے لائے یہ سب؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو کہا تھا وہ شریعت ہے، ظاہر ہے، اور یہ طریقت ہے، باطن ہے. بکواس ہے. شریعت اور طریقت 2 چیزیں نہیں ہے. یہ گمراہی کا دروازہ ہے جو تصوف کے نام پر، علم باطن کے نام پر مسلمانوں میں پھیلایا گیا اور گمراہی کا راستہ کھولا گیا. اس سے بہت ساری شرکیات کا دروازہ کھلا، اور یہیں سے وحدت الوجودی اور حلولی اعتقاد کا دروازہ بھی کھلا، جس کا بھی نماز سے پہلے کچھ حضرات ہمارے بھائی گفتگو کر رہے تھے. ابن عربی وغیرہ کا عقیدہ ہے وحدت الوجود کہ ہر چیز میں اللہ ہے. ہاں جو ہے درخت میں، پیڑ میں، پہاڑ میں، ہاں آسمان میں، زمین میں، یہاں تک کہ کتے بلی میں بھی، سور میں بھی. ابن عربی سور کو کتے کو کہتا تھا تو کہتا تھا یا سیدی، نعوذ باللہ من ذالک. یہ انتہائی گستاخی کی بات ہے، بدعقیدگی کی بات ہے. اس سے بڑا کفر اور اس سے بڑا شرک دنیا میں نہیں ہے. یہ ہندوانہ عقیدہ ہے وحدت الوجودی جو تصوف کے نام سے ہمارے آیا. میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا کا بڑا سے بڑا ولی، متقی، پرہیزگار، کوئی انسان ولی نہیں بن سکتا جب تک رسول کی اتباع نہ کرے. اسی لیے بعض سلف، مجھے یاد پڑتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ اہل حدیث ہی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. یعنی وہ شخص جو قرآن و حدیث پر عمل کرے وہی اللہ کا ولی ہوگا. یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے. شیخ عبد القادر جیلانی اور ان لوگوں کے اس طرح کے اقوال آپ کو ملیں گے، اور بالکل صحیح بات ہے. اگر وہ نہ بھی کہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ولی وہی ہوگا. تو وہ